عباس دانشگر 18 اردی بہشت 1372 کو ایران کے شہر سمنان میں ایک متدین گھرانے میں متولد ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے بہادر اور نڈر تھے۔ ان کے والد نے بچپن ہی سے ان کی یہ خوبصورت عادت بنائی کہ انہیں ہر نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جایا کرتے تھے۔ یہی ان کے متدین اور بسیجی ہونے کا بھی سبب بنا، کیونکہ انہوں نے یہیں سے اخلاق و گفتار اسلامی کا لباس زیب تن کیا تھا۔ یہ بچپن ہی سے ابتدائی احکام اور قرآن اور دینی تعلیمات سے آشنا ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ موجود رہنے والی مسکراہٹ نے بہت سے لوگوں سے ان کا دوستانہ رابطہ قائم کروا دیا تھا۔ اتنا دوستانہ رابطہ کہ ہر کوئی ان سے پہلی بار ملاقات میں ہی ان کا عاشق بن جاتا۔ جب شہید عباس دانشگر 8 سال کے تھے، تبھی سے اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے۔ ان کی دعاؤں کی محافل میں شرکت اور بالخصوص دعائے کمیل اور دعائے ندبہ میں ان کا گریہ قابل رشک ہوتا تھا۔ وہ مسجد میں ہونے والے تمام دروس میں بھی پابندی کے ساتھ شرکت کرتے تھے، اور پھر یہی باعث بنا کہ وہ آنے والے سالوں میں معنوی لحاظ میں بھی مضبوط رہے اور اجتماعی میدان میں بھی فعال رہے۔ وہ اپنے تعلیمی زمانے میں لائق شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اور اپنی تعلیمی ترقی کے لیے بہت محنت کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں ان کا قوی ارادہ ہی باعث بنا کہ وہ سمنان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں انجینئرنگ فیلڈ میں داخلے کے لیے انٹرویو میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اپنی دور اندیشی سے جانتے تھے کہ انہیں مستقبل میں سپاہی پاسداران کا حصہ بننا ہے۔ اسی جذبہ سے انہوں نے دانشگاہ امام حسین علیہ السلام کے امتحانات میں بھی شرکت کی اور کامیاب ہو گئے۔ ایک ہفتے تک عباس اسی سوچ و بچار میں رہے کہ دونوں یونیورسٹیز میں سے کس یونیورسٹی کا انتخاب کرے۔ ان کے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ کا ہی انتخاب کریں اور اسی میں آگے بڑھیں، لیکن انہوں نے دانشگاہ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا اور کہا کہ یہ دانشگاہ صرف دانشگاہ ہی نہیں بلکہ انسان سازی کا مرکز بھی ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی اپنے مستقبل کے بارے میں یہی مطلع کرتے کہ میں اسلام کی خدمت کے لیے سپاہی پاسداران میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کے دیے ہوئے لقب کے مطابق عباس دانشگر جوان مومن انقلابی ہیں۔ عباس کی شروع سے ہی مطالعہ کی عادت تھی۔ ان کا اپنا منظم ٹائم ٹیبل تھا جو امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کا عملی جامہ تھا، اور اپنے امور کو منظم کرو۔ ان کا عبارتی برنامہ ریزی جو کہ ان کی شہادت کے بعد منظر عام پر آیا وہ یہ تھا: نماز اول وقت، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، مناجات امیر المومنین باقاعدگی سے پڑھنا، روزانہ ایک حدیث حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا، دن کے حساب سے روزانہ کا 100 بار ذکر پڑھنا، روزانہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کے ایک صفحہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ رہبر معظم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید تدبر کے ساتھ پڑھیں، نماز شب باقاعدگی سے پڑھنا اور تنہائی میں طولانی سجدے کرنا۔ عباس اکثر کہتے تھے کہ اگر آپ عاشق خدا نہیں بنیں گے تو خدا بھی آپ کا عاشق نہیں ہوگا۔ عباس عاشق خدا تھے اور خود کو دنیا کی قید سے رہا کر چکے تھے۔ عباس تعلیمی میدان میں بھی بہت محنتی تھے۔ ہمیشہ کلاس میں اپنے استاذہ اور ہم کلاسوں کے ساتھ حالات حاضرہ پر بحث کرتے تھے۔ علمی مقابلوں میں بھی ان کی بھرپور شرکت ہوتی۔ عباس خود کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ایک طالب علم کے عنوان سے صرف نصابی کتابیں پڑھیں، بلکہ ہمیشہ نئے موضوعات پر تحقیق کرتے رہتے تھے۔ عباس ان تمام کاموں کو انجام دیتے تھے جو کہ ہم انجام نہیں دیتے، جن سے ہم غافل ہیں۔ عباس نے خود کو ان سب چیزوں سے دور رکھا ہوا تھا جن دنیاوی لغویات میں ہم آلودہ ہیں۔ عباس حرام نگاہ، جھوٹ، غیبت سے پرہیز کرتے تھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے کہ انہوں کو ان آنکھوں سے کہاں دیکھنا ہے اور کہاں نہیں۔ سردار عباسی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عباس میرے پاس آیا اور کہا کہ میں ازدواج کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کس سے؟ تو کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی سے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے بات کی ہے؟ دیکھا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے؟ تو عباس نے مسکرا کر کہا، میں نے تو ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، تو اس کا اخلاق دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عباس بہت باحیا جوان تھا، یہاں تک کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔
سب سے پہلی لڑکی جو انہوں نے دیکھی تھی وہ ان کی اپنی ہم سفر تھی۔ سردار عباسی ان کی شہادت کے بعد بتاتے ہیں کہ 3 سال سے عباس میرے ساتھ تھے۔ سب جانتے تھے کہ عباس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شادی کی۔ میں جو کہ اس کا کمانڈر تھا، میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، لیکن سچ یہی تھا کہ عباس نے آج تک کسی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ سب سے پہلی نامحرم ان کی اپنی چچا زاد بیٹی تھی، یعنی ان کی اپنی ہمسر تھی، حتیٰ کہ اسے بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا جب تک یہ ان کی محرم نہیں بن گئی تھی۔ 21 بہم 1394 کو جب یہ اپنی شادی کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے اسے دوبارہ پوچھا تھا کہ کیا اب تم نے اپنی چچا کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ واقعی میں اسے نہیں دیکھا میں نے۔ عباس اپنے چچا کے گھر ضرور آتا جاتا تھا لیکن ان کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح کے پاک سیرت جوان ہی پھر شہید ہوتے ہیں۔ شہید یعنی وہ جو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہو، جانتا ہو کہ اسے ان آنکھوں سے کہاں دیکھنا ہے اور کہاں نہیں۔ عباس کی شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر 1 اردیبہشت 1395 کو یہ سوریا چلے گئے۔ شہید کے دوست بیان کرتے ہیں عباس باورزش جوان تھا۔ ہم اسکول کے زمانے سے ہی اکٹھے ورزش کرتے تھے۔ عباس اور میں فٹ بال، کنگ فو اور والی بال باقاعدگی سے کھیلتے تھے۔ اس کے بعد ہم جب کالج میں داخلہ لیا ہم نے تو ہم ورزش پھر بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، پورے پلے گراؤنڈ کا چکر لگاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آخری دنوں میں بھی عباس رات کے وقت ورزشی شوز پہن کر اکیلے ورزش کرنے کے لیے جاتا تھا۔ سمنان میں موجود میدان متحرک کے دوران دوڑتا تھا۔ عباس سیاسی، اعتقادی اور فکری لحاظ سے شہید متحرک کی پیروی کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسروں کو بھی اس سے آشنا کرنے کے لیے انہوں نے دانشگاہ امام حسین علیہ السلام سے شہید متحرک کی فکر کو فروغ دینے کے لیے محافل کی بنیاد رکھی، اور یوں عباس نے شہید متحرک کی فکر کو زندہ رکھا۔ ان کے ایک اور دوست بیان کرتے ہیں کہ عباس کو علمی مباحثہ میں شرکت کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم دونوں ایک ساتھ لائبریری میں جایا کرتے تھے تو کبھی کبھار تو عباس دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانے جاتے تھے، صرف ایک بسکٹ سے ہی بھوک ختم کر دیتا تھا۔ آخری دنوں میں تو وہ ولایت متعلقہ فقہ کے موضوع پر اعتقادی مباحثہ میں شرکت کرنے کے لیے شہر مقدسہ گم جایا کرتا تھا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس سے استفادہ کرتا تھا۔ شہید متحرک کی اخلاقی اور تربیتی کتابوں سے اپنے باقی دوستوں کو بھی تدریس کرتا تھا۔ عباس ڈاکٹر حسن عباسی کے شاگردوں میں سے تھا۔ وہ جب بھی سمنان میں آتا تو ان کی تعلیمی روش کو لوگوں تک منتقل کرتا تھا۔ عباس کا علمی مباحثہ اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ وہ صرف ایران کو ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے عباس ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ اہل آسمان میں سے تھا۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات و مصائب ہوتے ہیں، ایسے ہی عباس کی زندگی میں بھی درد تھے۔ وہ زمین والوں کی طرح نہیں تھے بلکہ جیسے وہ خود تھا اس کے جیسے ہی اس کے درد و رنج و علم بھی اہل آسمان کی طرح تھے۔ عباس وہ تھا جو اپنے علاج و معالجے کے لیے گیا۔ عباس کی علاج کی راہ عشق تھا جو خدا نے اس کے وجود میں قرار دیا تھا۔ عباس اپنے اس فرمان کا واضح مصداق تھا کہ پہلے خود کو شہید کرو اور پھر شہید ہو۔ عباس اہل بیت علیہ السلام کی راہ کا مسافر تھا۔ اس کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا کہ اس نے در اہل بیت علیہ السلام کی نوکری کا انتخاب کیا تھا، پھر اسی راہ میں اس نے ترقی بھی کی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اور عباس ہر ہفتے شب جمعہ میں امام زادہ یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر دوائے کمیل پڑھنے جاتے تھے، پھر جمعہ کے صبح میں دوائے ندبہ کی محفل میں شرکت کے لیے آ جاتے تھے۔ نماز جمعہ کو بھی بہت اہمیت دیتا تھا۔ عباس بہت خوش قسمت جوان تھا کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی راہ کا انتخاب کیا۔ شہید کی مادر بیان کرتی ہیں، میرا بیٹا عباس ایسی طبیعت کا مالک تھا کہ جب تک اس سے کچھ پوچھو نہ کچھ نہ بتاتا تھا، اور جب اس سے پوچھا کچھ جاتا تو پہلے وہ سوال کرنے کی والے کی طرف دیکھتا اور پھر اس کی استطاعت کے مطابق جواب دیتا۔ غالباً وہ بہت سوچ سمجھ کر ہر بات کا جواب دیتا تھا، لیکن پوری بات کا نہیں بلکہ بہت مختصر۔ ایک بار اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے، تمہارا ہاتھ کیوں زخمی ہے؟ تو صرف اتنا جواب دیا کہ میں کشتی میں جلدی سے سوار ہوا تھا تو جلد بازی میں میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اس کی شہادت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ عباس مجھ سے بہت ساری باتوں کو چھپاتا تھا۔ اس کی ایک اور عادت یہ تھی کہ وہ خوشبو کا بہت استعمال کرتا تھا۔ اس کے پاس 5 قسم کے عطر موجود تھے۔
جب بھی اسکول اور مسجد جاتا تھا تو ایک ایک عطر روزانہ استعمال کر کے جاتا تھا۔ صبح اسکول جاتے وقت بھی روزانہ عباس اپنے سر کو دھوتا اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کر کے کسی ایک عطر کی شیشی کا استعمال کرتا تھا۔ یہاں تک کہ موسم سرما میں بھی اس کی یہی عادت تھی، جس کی وجہ سے اکثر اسے ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بخار ہو جاتا تھا۔ ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رات میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ایک چہرہ مجھ سے آشنا نظر آیا، جیسے مجھے لگا کہ شاید عباس ہے، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، اگر عباس نے تو تہران سے سمنان آنا ہوتا تو وہ ہمیں ضرور آگاہ کرتا۔ جب میں مسجد سے جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ خوش آمدید، عباس آ گیا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ وہ عباس ہی تھا اور اس نے اپنے آنے کی خبر کسی کو نہ دی تھی۔ اس وقت ہی متوجہ ہوا کہ عباس اپنے آنے جانے کا پروگرام کو اس طرح منظم کرتا تھا کہ اس کی پہلی نماز محلے کی مسجد میں ادا ہو۔ شہید کی ہمسر بیان کرتی ہیں، عباس سے میرا خاندانی رشتہ تھا، یہ میرے چچا کے بیٹے تھے۔ ان کی طرف سے سال 1394 کے دماغی 29 تاریخ کو میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ ہم نے بھی اس رشتے کے بارے میں بہت غور و فکر کیا۔ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں اتنے کم و سال میں شادی کروں، لیکن جب ان کا رشتہ آیا تو ان میں وہ تمام خصوصیات موجود تھی جو میں چاہتی تھی ایک ہمسر کے طور پر۔ جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ سب عباس میں موجود تھا۔ میری سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ میرا شوہر تہران میں سکونت پذیر ہو اور وہ وہیں کے تھے۔ رشتے کے دنوں میں میرے امتحانات جاری تھے، اس لیے میرا ذہن بالکل بھی اس طرف آمادہ نہیں تھا۔ لیکن جب عباس آئے تو انہوں نے 2 صفحات پر مشتمل اپنی زندگی کی تمام شرائط و خصوصیات لکھ کر مجھے دیں جو وہ چاہتے تھے، جو میں نے غور و فکر کرنے کے بعد اپنی رضامندی سے قبول کر لی۔ شادی کے بعد ہم صرف 3 ماہ اکٹھے رہے، پھر عباس سوریا چلے گئے، لیکن ان کی شہادت کی خبر میں نے اس طرح سنی تھی کہ ہم ان دنوں سمنان سے تہران آئے ہوئے تھے۔ میرے والد کو عباس کی بھائی کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے میرے والد کو ان کی شہادت کی خبر دی، لیکن ابو نے ہمیں گھر میں کچھ نہیں بتایا۔ اسی دن بعد ظہر میں بہت ٹینشن میں تھی اور میری زبان پر صرف ذکر الہی جاری تھا۔ کچھ دیر بعد ابو نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، عباس کے بارے میں کچھ خبر معلوم کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً ابو 1 گھنٹے بعد واپس آئے اور مجھے بتایا کہ عباس بہت شدید زخمی ہوا ہے۔ یہ سن کر پریشانی سے میری حالت بری ہونے لگی، لیکن پھر اس حالت میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ عباس زندہ ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ ابو کے پاس وہاں سے فون آیا تب میں سمجھ گئی کہ عباس کی آرزو پوری ہو گئی ہے۔ میں خوش اس بات پر تھی کہ عباس نے آخر اپنی خواہش پوری کر لی ہے، لیکن ان کی دوری میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ شہید کے ایک ہمکار بیان کرتے ہیں، میں اور عباس دونوں ایک بار ایک ساتھ آپریشن کر رہے تھے۔ یہ کام اتنا زیادہ سخت نہیں تھا، لیکن اس کی شرائط سخت تھی۔ ایک بار یہی آپریشن ہمیں موسم سرما کے دوران کرنا پڑا، تب برف باری بھی ہو رہی تھی۔ میری باری صبح 3 بجے سے 6 بجے تک کی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور شکر کہ آج زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے، اور میں پرسکون سو گیا۔ اچانک خوش قسمتی سے میں بیدار ہوا اور میں نے جلدی سے یونیفارم، دستانے اور دوربین اٹھائی اور میں اسلحہ خانے کی جانب گیا۔ میں نے جلدی سے اسلحہ اٹھایا اور اپنے مورچے پر پہنچ گیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ اب بادل چھٹ چکے تھے، ہوا انتہائی ٹھنڈی اور وحشتناک صورت میں تھی۔ اس روز مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، جو کہ آج تک مجھے ایسی ٹھنڈ پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔ میرے ہاتھ سردی سے بے حس و حرکت ہو چکے تھے اور میں ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں اپنے ہاتھ گرم کر سکتا۔ یہ بات صرف ابھی میرے ذہن میں ہی تھی، یعنی میں سوچ رہا تھا کہ عباس میرے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا ہوا، اتنا جلدی کیوں واپس آ گئے؟ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر عباس نے میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کچھ دیر میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اس کے ہاتھ صحیح گرم تھے تو میرے ہاتھ بھی بہت جلد اس کا اثر ہو گیا اور میرے ہاتھ نارمل ہو گئے۔ عباس نے مجھے کہا کہ جو ہاتھ وطن کی حفاظت میں استعمال ہوں وہ بوسہ دینے کے لائق ہوتے ہیں۔ پھر عباس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم نے دستانے کیوں اتارے تھے؟ میرا جواب دینے تک کمانڈر آ گئے اور انہوں نے عباس کو بلا لیا۔ عباس پھر 1 گھنٹے کے بعد میرے پاس دوبارہ واپس آیا اور میرا حال احوال پوچھنے لگا، اب بہتر ہو یا نہیں؟ خیر، اب میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ عباس نے مجھے دستانوں کا ایک جوڑا دیا اور کہا یہ تمہارے لیے۔ میں نے کہا میرے پاس دستانے ہیں، بس صرف کل رات نہیں پہنے تھے۔ تو عباس نے کہا انسان کو کسی کا ہدیہ ٹکرانا نہیں چاہیے بلکہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ شہید کے ایک دوست بیان کرتے ہیں، میں نے اور عباس نے 1393 اور 1394 میں ایک ساتھ اربعین کے لیے مشی کی۔
اس دوران عباس کی زبان پر بس صرف ایک ہی صدا ہوتی تھی، یا زینب۔ ہم سب بہت تھک چکے تھے تو رات میں آرام کے لیے ایک موکب میں گئے۔ سب کے پاؤں زخمی تھے، اس لیے جاتے ساتھ ہی کچھ لیٹ گئے اور کچھ دوستوں نے مساج کروانا شروع کر دیا۔ ہم سب دوست بے شک بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن ہمارے موکب میں بسیجیوں جیسا جذبہ نظر آ رہا تھا۔ سب کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے عشق و محبت کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ عباس نے خود کو تیار کیا کہ دوستوں میں جس کے بھی پاؤں کا مساج کروانا ہے مجھ سے کروا لے، اور وہ اس بات پر فخر بھی محسوس کر رہا تھا اور یہی کہتا تھا کہ جو قدم امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابا فضل العباس کے عشق میں اٹھے وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ 1394 میں آخری بار جو ہم نے ایک ساتھ مشی کی، یہ تب کی بات ہے کہ ہم کربلا بین الحرمین میں بیٹھے ہوئے تھے تو عباس نے مجھ سے کہا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عباس نے پوچھا کہ چلو بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں اور میرا جنازہ کبھی واپس نہ آئے، میں گمنام رہوں۔ پھر میں نے عباس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے حق میں کیا دعا کروں، تو عباس نے کہا بس تم یہ دعا کرو کہ میں اگلے سال اربعین پر اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہوں۔ ہاں عباس، اس سال تم اربعین پر اپنے آقا کے پاس ہو۔ تم تو چلے گئے ہو، لیکن جو تم نے بین الحرمین میں مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مت بھولنا۔ بس کچھ ایسا کر دو کہ اگلے سال میرا اربعین بھی امام کے پاس ہو۔ شہید کی بہن بیان کرتی ہیں ابھی 1395 کے نئے سال کا آغاز ہی ہوا تھا۔ عباس اور بابی ہمارے گھر آئے۔ عباس کی شادی کے ایک ماہ کے بعد ہمارے گھر میں ان کے سوریا جانے کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ بابی جب کچن میں تھی تو میں نے بھائی سے سوریا جانے اور وہاں کی تکفیری لشکر کا پوچھا تو بھائی نے کہا آہستہ بات کرو، کہیں وہ نہ سن لے ورنہ ناراض ہو جائے گی۔ عباس نے ایک اور ہمکار بیان کرتے ہیں کہ اس کے آخری دن اس کے کمرے میں گیا تو عباس آخری وقت تک اپنے کام انجام دے رہا تھا، دفتر سے ارتباط وغیرہ۔ جب عباس اپنے کام سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے مذاق میں کہا بھیا ایک تصویر تو بنا دو، اگر تم شہید ہو گئے تو پھر میرے پاس تمہاری ایک تصویر تو ہونی چاہیے نا۔ تو بس عباس نے اسی وقت اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ تصویر بنوائی اور پھر اپنی شہادت گاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ 1395 یعنی جس روز عباس شہید ہوئے، اسی دن کی نماز ظہر کی جماعت کی حفاظت انہوں نے کی تھی۔ جماعت پر پہرا دینا ان کی ذمہ تھا، بالکل روز عاشور یارانو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس نماز کے دوران عباس نے خدا سے کیا راز و نیاز کیا کہ اس کے چند گھنٹے کے بعد ہمیں آرڈر آیا کہ ایک گاؤں کی طرف جا کر اس کو اپنے حصار میں لینے کا، جہاں دشمن کا حملے کا خطرہ بھی تھا اور اس کے لیے دشمن وہاں داخل نہ ہو سکے۔ اسی اثنا میں ہمارے کچھ ساتھی بھی زخمی ہو گئے تھے۔ میں نے عباس سے کہا کہ ہم پہلے انہیں اسپتال منتقل کر آتے ہیں، لیکن عباس نہیں مانا۔ پھر کمانڈر صاحب نے کہا کہ عباس میرے ساتھ ایک نئے علاقے میں آپریشن کرنے جائے گا۔ میں نے پھر دوبارہ عباس سے کہا کہ تم وہاں نہ جاؤ، باقی لڑکے ان کے ساتھ چلے جائیں گے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن عباس پھر بھی نہیں مانا۔ خیر عباس جب جانے لگا تو اس نے میری طرف اپنی اسی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو پھر چلا گیا۔ اس کے 2 گھنٹے کے بعد ہم تک اس کی شہادت کی خبر پہنچ گئی اور بتایا گیا کہ ہم عباس کے جنازے کو واپس نہیں لا سکتے کیونکہ وہ علاقہ دشمن کی گراؤں میں تھا اور خطرے بھی بھرپور تھا۔ کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ عباس کے جنازے کو واپس لایا جاتا۔ اتفاقاً یہ شب جمعہ بھی تھی اور اس شب عباس کا جنازہ تنو تنہا پڑا تھا۔ ہم نے صبر کیا اور اگلے دن روز جمعہ یعنی 12 گھنٹے کے بعد اس علاقے میں جا کر عباس کا جنازہ تلاش کیا۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ عباس پر ایک گاڑی کے قریب حملہ ہوا تھا، ان کا جنازہ بھی گاڑی کے قریب تلاش کیا جائے۔ ہم تلاش کرتے کرتے دشمن کے قریب بھی چلے گئے لیکن ہمیں کوئی گاڑی نظر نہ آئی۔ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کا جنازہ بھی واپس نہ لا سکے تھے اور ہم نے بہت درد برداشت کیا تھا، اس لیے اب اور ہمت نہیں تھی کہ ہم اپنے اور دوست کو واپس نہ لا سکیں۔ آخرکار بہت دور جا کر ہمیں ایک گاڑی ڈھونڈنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ جب ہم اس کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک جنازہ اس جلی ہوئی گاڑی اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے درمیان میں پڑا تھا۔ جتنا ہم اندازہ لگاتے جاتے تھے وہ جنازہ عباس کا ہی لگ رہا تھا۔ عباس کا چہرہ تو دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا، تو ہم نے پھر عباس کے دراز قد اور کچھ اور نشانیوں سے تشخیص دی کہ یہ عباس ہی ہے، کیونکہ میں نے عباس کے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں دیکھی تھیں جس سے مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ عباس ہی ہے۔
اس میں ایک انگوٹھی اسے سوریا کے کسی لڑکے نے دی تھی اور کہا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا، لیکن اب تو عباس خود بھی شہید ہو چکا تھا، وہ بھی شب جمعہ میں اپنی مادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح، بالکل جلی ہوئی گاڑی اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے درمیان میں۔ شہید کی مادر بیان کرتی ہیں، شہادت سے ایک دن پہلے جب میری عباس سے بات ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ میرا اس وقت میرے دل میں بہت عجیب سا محسوس ہوا، جیسے عباس کی یہ آخری بار میرے سے بات ہو رہی ہو۔ میں نے عباس سے کہا، میرے بیٹے آج تمہاری آواز بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو عباس نے ہنس کر کہا، جی امی جان، کہتے تو مجھے یہاں بھی سب ہیں، لیکن میرے چہرے کے بارے میں کہ بہت نورانی ہو گیا ہے، آواز کا تو مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا۔ بس یہی عباس سے میری آخری بات چیت تھی۔ عباس کی واپسی کی خاطر میں نے قربانی کرنے کے لیے بکرا خریدا تھا اور سب مہمانوں کو بھی دعوت دی تھی۔ عباس ضرور واپس آیا، لیکن شہادت کے لباس میں۔ عباس کی شہادت کے بعد ایران کے ایک شاعر نے ان کو اور ان کی ہمسر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک نظم لکھی، جس کا مفہوم اب آپ تمام عاشقان شہداء کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ دوبارہ ایک جنگ کی کہانی ہے، دوبارہ سے ایک اور عباس ہے، دوبارہ دشمن کی جانب سے حسینیوں اور زینبیوں پہ حملہ ہے۔ تم تو ابھی نئے نئے ہی دلہا تھے نا عباس، لیکن میں نے سنا ہے تمہارے چہرہ خاک و خون میں بھیگا ہے۔ شاید تمام عباس کی یہی قسمت ہوا کرتی ہے، سوریا میں بھی کربلا کے جیسے ہی کہانی پیش آئی ہے۔ ہمسر کا شہید عباس کے نام۔ عباس، شہادت کے اس لباس میں تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو نا۔ یہی قرار ہوا تھا نا کہ دلہن کے سفید لباس میں میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، پھر کیوں اتنی جلدی چلے گئے؟ تم نے اتنی جلدی اس لیے سفید کفن پہن لیا نا تاکہ میں تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں۔ انشاءاللہ روز حشر میدان قیامت ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر تم تو فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر میدان قیامت میں آؤ گے نا۔ ہم دنیا میں تو کوئی جشن نہ منا سکے، اب بہشت میں ہی منائیں گے۔